یہ جو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے، اچھا جی لیلۃ القدر کون سی تھی جی؟ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی حکمت رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ میں نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ بعین جو طری ہے وہ اللہ رب العزت نے کیوں نہیں مسلمانوں کو بتائی، اس کی حکمت ہے تاکہ مسلمان اس طریق کو تلاش کریں، اور اگر ایک ہی دن بتا دیا جاتا تو مسلمان صرف اسی رات عبادت کرتے۔ یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان 10 راتیں کم از کم آخری عبادت کر لیں، طاق راتوں میں بھی اور غیر طاق راتوں میں بھی، تاکہ چاند کی رویت کے حوالے سے اگر کوئی اشکال ہو تو حقیقت میں آخری 10 کی 10 راتیں عبادت کے لیے اس لیے مقرر کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے۔ کل انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گزارشات رکھیں گے۔ آخری 10 راتوں میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ جو گرد و غایت ہے تاریخ بھولنے کی یہ ہے، لیکن یہ جو کہنا کہ پورا قرآن نازل ہوا تھا، پہلی آیت نازل ہوئی تھی، ہوا کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب آج آپ نے یہ سمجھ کے جانا ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزت پہ یک بارگی نازل ہو گیا تھا اسی رات میں، اور اسی رات میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کو رسول اللہ کے قلب اطہر پہ بھی نازل کیا، اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے آئے۔ یہ جو دن تھا یہ بھی رمضان ہی کا دن تھا، اور آپ حیران رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنی وحی کے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان کو اگر یہ شرف ملا پورے مہینے کو، اللہ تعالیٰ نے پھر صرف اس ایک رات کو برکت نہیں بخشی بلکہ پورے کے پورے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہہ دیا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کی اہمیت ہے، اس رات میں نازل ہوا اس کی اہمیت ہے۔